کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ صبح اٹھیں اور آپ کا جو لڑکا ہے، بیٹا ہے، وہ آپ سے کہے کہ مما مما یا پاپا مجھے لڑکیوں جیسی فیلنگس آ رہی ہیں، اور اسی طرح جب صبح آپ کی بیٹی اٹھے اور وہ کہے کہ پاپا مجھے تو لڑکوں جیسی فیلنگ آ رہی ہے، تو یہ جو والدین اس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان کو کیا سوچیں گے، وہ کیا رپلائی کریں گے؟ اور اول تو یہ سوال کیسے ان کے ذہن میں آیا؟ سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیسے کس نے انہیں سکھایا کہ آپ کے اندر جو ہے لڑکا ہونے کے باوجود لڑکی جیسی فیلنگز آ رہی ہیں، اور لڑکی ہونے کے باوجود لڑکوں جیسی فیلنگز آ رہی ہیں؟ تو آج یہ جانیں گے کہ کیسے جو ہے ایک نیا ایجنڈا عالمی سطح کے اوپر تیار ہو رہا ہے، کافی عرصے سے جو ہے وہ پک رہا ہے، اور اس کے بعد کیسے جو ہے مختلف ممالکوں کے اندر اس کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ ایل جی بی ٹی کیو۔ یاد رکھیں کہ جو ایل جی بی اور ٹی اور کیو، یعنی کہ لیسبین، بائی سیکسول، گے جو ہے، اور یہ کیسے ٹرانسجینڈر یعنی ٹی کے ارد گرد اپنے آپ کا کور رکھ کے جو ہے اس کو اپنے لیسبین، گے اور جو بائی سیکسول ہے اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ان کے چار بنیادی مختلف ایجنڈاز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے جو آج کل سکھایا جا رہا ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کے اندر ایک احساس پیدا کیا جائے کہ آپ کے جو آپ کے بچے ہیں، جو آپ کے چھوٹے چھوٹے اسکول گوئنگ ایج کے بچے ہیں، ان کے اندر احساس پیدا کیا جائے کہ کیسے جو ہے آپ بائی برتھ جو ہیں ایکچولی وہ نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنا جنس جو ہے وہ خود تبدیل کروا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا بنایا ہے، تو کیسے وہ اس کے اندر یہ سوچ جو ہے وہ پروان چڑھائی جائے گی کہ اسے آپ نے یہ سوچ دینی ہے کہ ایک لڑکا بھی سوچ سکتا ہے کہ وہ لڑکی تصور کرے یا لڑکی جیسی فیلنگ اپنے جسم کے اندر لے کر آئے۔ پھر جب یہ سوچ اور اس کے ساتھ ساتھ سے یہ جو ان کا نیریٹو ہے یہ پروان چڑھے گا، تو اس کے بعد ان کو کیسے کنورٹ کیا جائے گا میڈیکلی۔ تیسرا ایجنڈا ان کا وہ ہے کہ ایک سب سے پہلے سوچ ہوگی، پھر اس کو پروان چڑھانے کے لیے قانونی راستہ ہو گیا، اسی قانونی راستے کو جو سیکیور کرنے کے لیے آپ کا جو پھر میڈیکل جتنا بھی پروسیس ہے، یہ تیسرا ایجنڈا ہے، کیسے لڑکے نے لڑکی کے اندر شفٹ ہونا ہے اور لڑکی نے لڑکے کے اندر شفٹ ہونا ہے۔ چوتھا اور سب سے اہم ان کا ایجنڈا یہ ہے، جو چوتھا ہے وہ کہ ہم جس پرستی کو دیکھتے ہوئے آپس میں پھر شادی کیسے کرنی ہے۔ یعنی کہ چار ان کے بیسیکلی سٹیپ ہے کہ سب سے پہلے ایک سوچ، اسکول گوئنگ لیول سے سوچ کو پروان چڑھانا کہ سوچ کیا ہے، آپ نے ایک لڑکا ہے تو لڑکی ہونے کا کیسے سوچنا ہے، لڑکی ہے تو لڑکا ہونے کا کیسے سوچنا ہے۔ پھر جب یہ ایک سوچ پروان چڑھ جائے گی، جب ان کے مائنڈ جو ہے اس اعتبار سے میچور ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر اگلی سٹیج آئے گی کہ پھر آپ نے اپنے اعضاء کیسے بدلنے ہیں، اپنے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ کیسے پیدا کرنی ہیں۔ جب وہ پیدا ہو جائے گی تو اینڈ والا ایجنڈا سیم وہی آ جاتا ہے کہ کیسے اس کو پھر قانونی راستے کے ذریعے جو ہے وہ سیم سیکس میرجز کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ تو خصوصاً بات کریں جہاں سے یہ ایجنڈا ہم تک پہنچ رہا ہے، وہ ہے امریکہ، ویسٹرن ورلڈ، اور خاص طور پر یہ بہت زیادہ امتاز جو ہے وہ اس سلسلے میں کر رہا ہے۔ امریکہ کی بہت سی ایسی ریاستیں ہیں جو کہ سیم سیکس میرجز کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، قانونی طور پر ان کو رائٹ بھی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، اور اس کو مزید پروموٹ کرنے کے لیے کیسے بچوں کی حد تک جو ہے وہ اسے چھوٹی عمر سے ہی اس معاشرے کے اندر یہ چیزیں سکھانی شروع کر دی ہے کہ آپ نے اس بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں، اگر آپ نے سوچ لیا ہے تو آپ اپنا جینڈر بھی تبدیل کروا سکتے ہیں۔ تو 2017 کے مقابلے میں یہ سرچ آپ کے سامنے ہے، 2017 کے مقابلے میں 2021 تک 42,000 بچوں نے اپنا 42,000 بچے یہ وہ ہے جو کہ جن کی عمر 6 سال سے لے کر 17 سال تک ہے، یعنی کہ یہ تمام کے تمام وہ ایج ہے جس کے اندر آپ کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں، آپ جو ہے وہ بلوغت کی عمر کے اندر جاتے ہیں۔ تو اسی ایج کے اندر پہلے وہ تھاٹ دیں گے اسکول کے اندر کہ آپ جو سا بچہ بھی سوچتا ہے، لڑکا سوچتا ہے کہ وہ اپنا جنس تبدیل کرائے گا لڑکی کے اندر، پہلے یہ تھاٹ ٹیچرز اور باقاعدہ اسکولنگ کے تھرو دیا جائے گا۔ تو 42,000 کے قریب جو ہیں وہ بچے اپنا جینڈر تبدیل کروا چکے ہیں 2021 تک، اور 2017 سے 21 تک کے مقابلے میں اگر بات کی جائے تو 1,21,888 بچے ایسے ہیں جن کی عمر جو ہے 16 سے 17 سال کے درمیان تھی، اور وہ اپنا جنس تبدیل کروا چکے ہیں۔ یہاں پر سوچیں کہ ایک بچہ جس کا ابھی جو مائنڈ ہے وہ بھی ایک کچی عمر کے اندر ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کا جنس ایکچولی جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ اپنے جنس کو تبدیل کروانا چاہتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ جو اس کے گاڈ نے جیسا اسے بنایا ہے وہ ویسا نہیں چاہتا، بلکہ وہ ویسا چاہتا ہے جیسا کہ اس کی اپنی خواہش ہے۔ تو یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ آپ جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آپ اس کو چھوڑ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ تبدیل کروانا
شروع کر دیں. کل کو اگر مثال ہے آپ کی خواہش کرے گی کہ جی میں کتے کی طرح بننا چاہتا ہوں، تو کیا انسان کتے کی طرح بننا شروع کر دے گا؟ کل کو اگر آپ کی سوچ بدل جائے کہ نہیں جی مجھے تو زیبرا بننا ہے، تو کل آپ اپنا آپریشن کرنے کی ساتھ ساتھ زیبرا کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ایک سوچ ہے جو باقاعدہ طور پر، اور اس سوچ کے اوپر آپ کو ہنسی بھی آنی چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے کہ یہ جو ایجنڈا ہے یہ صرف ویسٹرن ورلڈ تک محدود نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ ہماری کنٹریز کی تک بھی آ رہا ہے. اور یہ کیسے آ رہا ہے یہ میں آخر میں جا کے آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد جنس کی تبدیلی ہوتی کیسے ہے؟ یہ مختلف جو ہے سرجریز کروائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ادویات دی جاتی ہے. ادویات ایسے ہوتے ہیں جیسے مردوں کے اندر جو ہے، لڑکوں کے اندر ایک مادہ پایا جاتا ہے ٹیسٹوسٹرون، جو کہ اس کے اعضاء یعنی داڑھی مونچھ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مسلز جو ہے وہ اسٹرانگ کرتا ہے. اسے نکال لیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے عورتوں والا جو مادہ ہوتا ہے ایسٹروجن، وہ ڈال دیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک ایسی قدرت کی ایک شان ہے کہ آپ ایک اپنے جنس کے ساتھ ایسا کھیل رہے ہیں کہ جیسا بائی اسٹرکچر بائی نیچر جیسے اللہ نے آپ کو بنایا وہ نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ آپ سرجریز کے تھرو ادویات کے ذریعے سے جو ہے اپنا جنس تبدیل کروانا چاہ رہے ہیں. پھر یہ جو مادوں کی ڈلیوری ہوتی ہے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سرجریز کروائی جاتی ہیں باقاعدہ طور پر، اس کے اندر اگر لڑکی ہے تو اس کے اعضاء یا اس کو ادویات ایسی دی جاتی ہیں کہ اس کے جو مسلز ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور اس کے جو مختلف اعضاء ہے وہ بڑھیں گے نہیں، بلکہ مردانہ جو اس کے اعضاء ہوتے ہیں وہ اس کے اندر تبدیل ہوتے جائیں گے. اور اسی طرح اگر لڑکے نے لڑکی کے اندر اپنا جنس تبدیل کروایا ہے تو اس کا ایک تو داڑھی کے بال جو مختلف مردوں کے اوپر آتے ہیں مختلف جگہ کے اوپر، وہ نہیں بڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو جسم کے اندر سختی ایک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور کے اوپر لڑکوں کے اندر مردوں کے اندر ایک سخت جسم پیدا کیا ہے. وہ سرجری کے بعد جو ہے وہ نرم اور جو جلد ہے وہ نرم ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے لڑکیوں کے اندر ایک نزاکت ہوتی ہے وہ اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ بیسیکلی ایک آپ کو ایجنڈا سیٹنگ میں بتا رہا ہوں کہ کیسے 6 سے 17 سال کے بچہ جو ہے وہ اس کو اپنے جنس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آیا آپ لڑکی ہیں تو لڑکا جیسا فیل کر رہے ہیں، اگر آپ لڑکا ہیں تو لڑکی جیسی فیل کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں تھیں. اور اس کے بعد جب یہ نسل تیار ہوگی، یعنی کہ 17 سال تک اگر آپ نے اپنے جنس تبدیل کروا لیا، لڑکے نے لڑکی بن گیا، لڑکی جو ہے وہ لڑکا بن گیا، تو اس سے نسل کیسے تیار ہوگی؟ نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپوزٹ سیکس کے اندر میریجز کرتے ہیں، لیکن جب آپ ایک دوسرے کا سیکس تبدیل کروا دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے وہ سوچنا پڑے گا کہ کون سا جو ہے وہ سیم سیکس میریجز پروموٹ ہوں گی. سیم سیکس میریجز پروموٹ ہونے میں ابھی پچھلے دنوں میکسیکو کے اندر پرائڈ واک کی گئی تھی، جس کے اندر 100 سے زائد جو ہے وہ سیم سیکس بائی سیکشول جو مرد ہے تو مرد نے آپس میں شادی کی، لڑکی ہے تو لڑکی نے آپس میں شادی کی، اگر ٹرانسجینڈر تھا تو ٹرانسجینڈر نے آپس میں شادی کی. یعنی کہ آپ کیسے ایک مکمل طور پہ معاشرے کی ویلیو تبدیل کرتے ہوئے جو آپ کی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے جو کہ ایکچوئل نیچر ہے، آپ اس نیچر کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہوئے ایک سیم سیکس جو میریجز ہے اس کو پروان چڑھا رہے ہیں. سیم سیکس میریجز کی اگر بات کی جائے تو 2021 تک 1.2 ملین لوگ یو ایس اے کے اندر جو ہیں وہ سیم سیکس میریجز کروا چکے ہیں، جس کے اندر 7,10,000 کے قریب جو ہے وہ شادی شدہ افراد ہیں، یعنی جو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہیں، اور 50 لاکھ کے قریب ایسے ہیں جو کہ شادی تو نہیں کی لیکن سیم سیکس ہونے کے ناطے وہ آپس میں زندگی یعنی بغیر شادی کے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پر بات آ جاتی ہے کہ اب کیسے یہ ایشیائی ممالک کے اندر اپنا جو ایجنڈا سیٹنگ کر رہے ہیں، اور کیسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس یا ہنٹ یا ایک ٹیسٹر لگاتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر چیک کیا جائے کہ یہ اس چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں. تو پاکستان میں غیر منظم طریقے سے پہلے تو باقاعدہ طور پر عمران خان کے دور کے اندر 2018 کے اندر منظم طریقے سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ غیر منظم طریقے سے کام ضرور ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا سے ہی لیکن کام ضرور ہو رہا ہے. اور عمران خان کے دور کے اندر اس کے اندر تیزی آئی تھی، لیکن اب جو ہے وہ رفتار تو کم ہوئی ہے، لیکن اپنا جو ایجنڈا ہے وہ ٹس سے مس نہیں کر رہے. یہاں پر اگر بات کی جائے تو تقریباً 2022 کے اندر $200 ملین جینڈر ایکویلٹی کے نام کے اوپر پاکستان کے اندر بھیجے تھے. اور یاد ہے کہ جو بائیڈن کا یہ ایرا ہے، اور جو بائیڈن جو ہے وہ امریکہ سمیت پورے ورلڈ کے اندر اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت 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 آگے ہیں. تو 200 ملین جو ڈالرز ہیں وہ یہاں پر پاکستان بھیجے گئے تھے، جس کے اندر جینڈر ایکویلٹی اور ٹرانسجینڈرز کے جتنے بھی حقوق ہیں یا ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں
اس حوالے سے اس کو تقسیم کیا جانا تھا، اور اس کے اثرات و ثمرات بھی نکلے کہ عمران خان کے دور حکومت کے اندر پنجاب میں مراد راس نے ٹرانسجینڈرز کے لیے ایک اسکول جو ہے وہ اوپن کیا تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال اور بنتا ہے کہ ٹرانسجینڈرز کے لیے میں ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں، ٹرانسجینڈرز کی تعلیم، ان کی نوکری اور ان کے جو حقوق ہے وہ ان کو بنیادی طور پر ملنے چاہیے، لیکن اس ٹرانسجینڈر والے ہی پورشن کے اندر یہ جو ایل جی بی لیسبین، گے، بائی سیکشول جو ہیں یہ آ جاتے ہیں۔ اور جیسے اب ٹرانسجینڈر ایک اسکول کھلا ہے مثال ہے، تو اس کے اندر جو داخلہ لینے آئے گا کوئی اس کا میڈیکل ٹیسٹ نہیں کیا جاتا کہ آیا کہ وہ واقعی ہی ٹرانسجینڈر ہیں یا پر جو ایک سیکشل سیٹسفیکشن کے لیے اس نے جینڈر تبدیل کروانے کے بعد اسکول کے اندر داخلہ لیا ہے۔ تو یہ ایک باقاعدہ طور پر اسکولنگ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہاں پر تو کسی قسم کے پیرامیٹرز انہوں نے نہیں رکھے کہ جو سا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے آیا کہ واقعی ہی ٹرانسجینڈر ہے یا لیسبین، گے یا بائی سیکشل کی کیٹیگری کے اندر آ رہا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی نقد جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ لگائی گئی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کے سکولز این جی اوز کے تھرو اور بھی کھل رہے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے ٹرانسجینڈرز یعنی جو ہمیں رجسٹر تو نہیں نا کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اپنا جینڈر تبدیل کروانے کے بعد اسکول سیکشنز کے اندر آ رہے ہیں، کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں، انہوں نے تو اس ٹرانسجینڈرز جو ہیں ان کو داخلہ دینا ہے۔ اب کس نے اپنا بائی نیچر ٹرانسجینڈر ہے، کس نے اپنا جینڈر تبدیل کروایا، یہ پیرامیٹر چیک کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح 2020 کے مقابلے میں 2022 کے اندر 20% یہ جو امداد کی بات کی اس کے اندر اضافہ بھی ہوا ہے۔ پھر اسی کام کو جاری رکھتے ہوئے یو ایس اے ایمبیسی، آپ کسی بھول میں نہ رہیں کہ پاکستان کے اندر ایل جی بی ٹی کیو کے اوپر کام نہیں ہو رہا، بڑے منظم اور غیر منظم طریقے سے تھوڑا بہت کام ضرور ہو رہا ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ یہ یو ایس ایمبیسی جو ہے اسلام آباد کے اندر کام کرتی ہے، یہ اس کی ٹویٹ ہے جس کے اندر باقاعدہ طور پر وہ اس چیز کا اعتراف کیا کر رہے ہیں بلکہ مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ایل جی بی ٹی کیو کے جتنے بھی رائٹس ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں، بڑے منظم طریقے سے کھڑے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں کسی بھی قسم کی جو مشکلات ہوں گی اس سے جو بھی انہیں دشواری ہوگی ان کے حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ تو یہ وہ چیز تھی جو اس وقت علامہ ناصر عباس جو کہ شیعہ تنظیم کے علامہ ہیں، امیر ہیں، انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا، اور اسی طرح سینیٹر مشتاق اور غالباً اور یا مقبول جان انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا، اور یہ شریعہ کورٹ کے اندر دوبارہ کیس چلتا رہا تھا۔ شریعہ کورٹ کے بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اب دوبارہ جو ہے وہ اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی کڑیا سے کڑیا ملاتے رہیں کہ ایک جانب اسکول کھولا جا رہا ہے، پھر دوسری جانب یو ایس ایمبیسی کہہ دیتی ہے کہ ہم ایل جی بی ٹی کیو کے جتنے بھی رائٹس اس کے تحفظ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ کانسرٹس کے اندر ایک مضمون دیا گیا تھا جس کے اندر جولیا اور مارک جو بہن بھائی تھے، اب ان کا جو ریلیشن ہے وہ ایز اے سیکشل ریلیشن کے طور پر ظاہر کیا گیا تھا۔ اس کے اندر مکمل پیراگراف تھا، اس کے بعد اس ٹیچر کو نوکری سے خارج بھی کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پر سوال سوچنے کا یہ ہے کہ آیا یہ غیر روایتی طریقے سے ہو رہے ہیں یا وداؤٹ اینی پیٹرن ہو رہے ہیں، یا اٹ از ایگزیکٹلی جو ہے وہ پیٹرن کے تھرو ہو رہا ہے؟ تو یہ آپ کڑیاں ملاتے جائیں پاکستان کے اندر کیسے اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کانسرٹس کے اندر جو ہے وہ مضمون دیا گیا تھا کہ ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، وہ ایک جگہ جاتے ہیں اور وہاں پر رات ہو جاتی ہے، یا وہ ایک جگہ بیچ کے اوپر گزارتے ہیں، وہاں پر وہ ایک جو اپوزٹ سیکس، اور کبھی بہن بھائی کے اندر ایسا تعلق سوچنے کا بھی ہم اسلامی معاشرے کے اندر ہم سوچ نہیں سکتے، اور وہ آپس میں کہتے ہیں کہ کیوں نہ یہ ایک نیا جو ٹیسٹ ہے اسے ٹرائی کیا جائے۔ تو یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر کانسرٹس کا جو ٹیچر تھا، پروفیسر تھا، اسے نکالا گیا تھا۔ اور اسی طرح مئی 2023 کے اندر جو ہے وہ واقعی شریعت کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ بھی سنایا تھا اسی کے اوپر، جس کے بعد جو ہے وہ خواجہ سرا کی ایک بہت بڑی کمیونٹی نے احتجاج اور پریس کانفرنسز بھی کی تھی کراچی کے اندر، اور ان کا آپ جھنڈا بھی دیکھیں تو جھنڈے کے اندر بھی ایگزیکٹلی رینبو کلر نہیں ہے، بلکہ جو لائنز ہیں وہ اسی رینبو کلر کو شو کرواتی ہیں کہ یہ اٹ از ایکچولی ریلیٹس ٹو دا ویسٹرن ورلڈ ایل جی بی ٹی کیو پالیسیز۔ اور یہ جو ہے باقاعدہ طور پر مئی 2023 کے اندر یہ چیلنج ہوا تھا، اس کے اوپر وفاقی شریعہ کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ سنایا تھا کہ فیصلہ بھی یہی تھا کہ یہ ڈیمانڈ یہ کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے مطلب کوئی اگر میں فیل کرتا ہوں کہ میں لڑکی جیسا دکھنا چاہتا ہوں تو مجھے ناظرہ کے ذریعے سے جو ہے میرا شناختی کارڈ بنے، اور مجھے کسی بھی قسم کا پرابلم معاشرتی اعتبار سے یا پھر جتنے بھی لیگل ڈاکیومنٹیشن ہے اس کے اندر نہ ہو۔ لیکن وفاقی شریعہ کورٹ نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنایا اور کہا کہ جو جنس بائی برتھ ہوگی اسے ہی مانا جائے گا، چاہے وہ بائی برتھ خواجہ سرا ہے تو اسی طرح اس کو پروٹوکول یا پھر قانون سازی کے اندر جتنے بھی اس کے حقوق ہیں وہ دیے جائیں گے۔
لیکن جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی اپنا جینڈر تبدیل کروانا چاہے یا ایسا کہے کہ وہ جینڈر مختلف جینڈرس میں مشابہت رکھنا چاہتے ہیں، یعنی لڑکا ہے تو لڑکی کے اندر انٹرسٹڈ ہے، لڑکی ہے تو لڑکے کے اندر انٹرسٹڈ ہے، اسے بھی وہی حق دیے جائے جو کہ ٹرانسجینڈرس کو دیے جاتے تھے۔ تو اس کے اوپر باقاعدہ فیصلہ ہے وہ میں اٹیچ بھی کر دوں گا ساتھ، تاکہ آپ کو پڑھنے کے لیے آسانی پیدا ہو۔ تو اس کے اندر وفاقی شریعہ کورٹ تھا، انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا۔ اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی اور انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے۔ تو ابھی اسی ریسرچ کے دوران مجھے یہ آرٹیکل بھی ملا جو کہ 1-2 دن پرانا ہی ہے، شاید جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو تو 1-2 دن پرانا ہی ہو جائے گا، جس کے اندر جتنے بھی یہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی تھی انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور رجوع کرنے کے بعد انہوں نے یہی کہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو 2018 کے اندر عمران خان کے دور حکومت کے اندر ہمیں تحفظات دیے تھے اور وہ تحفظات دور کیے گئے تھے، اور ہمیں جو حقوق اور ہمارے جو جتنی بھی ہمیں ذمہ داریاں بلکہ یہ لفظ نہیں صحیح ہوگا، یعنی کہ جتنے بھی ہمیں لیگل ڈاکومنٹیشن کے اندر ایز کیا گیا تھا وہ ہمیں واپس کیا جائے۔ لیکن یہاں پر وفاقی شریعہ کورٹ کا جو فیصلہ اور تھا، لیکن اب سپریم کورٹ کے اندر گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر کیا ہوگا۔ لیکن یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ آپ اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں، اسلامی قوانین آپ کے اوپر لاگو ہے، پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام کے اوپر بنا ہے، تو اس معاشرے کے اندر اول تو یہ پورا عالمی ایجنڈا ہے، میں وقتاً فوقتاً جو یہ چاہتا ہے کہ LGBTQ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور وہ یعنی کہ کیوں اس ایجنڈے کو عالمی سطح کے اوپر پذیرائی ملتی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے کون سے ایسے عوامل ہیں جو اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو وہ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تاکہ میں اگلی ویڈیو جو ہے اس ایجنڈے کے اوپر بناؤں اور آپ کو بتاؤں کہ ایجنڈا بیسیکلی ہے کیا، کیوں یہ پروموٹ کیا جا رہا ہے اس چیز کو۔ تو خیر پہلی بات کے اوپر آتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس چیز کے اوپر مکمل ریسٹرکشن ہے، اور قرآن کے اندر جو ہے وہ سورہ نساء، وہ میں آیتیں بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اٹیچ بھی کروں گا ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کے اندر کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت اپنا جینڈر تبدیل نہیں کروا سکتی، اور کوئی جینڈر تبدیل کرواتی ہے تو اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ میں آپ کو وہ آیات پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں۔ تو یہ سورۃ نساء آیت نمبر 119 ہے، جس کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا گیا کہ شیطان کے پیروکار کون سے ہوں گے۔ شیطان کے پیروکار وہی ہوں گے جو اس آیت میں واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خلق اللہ، یعنی کہ ان سے کہوں گا، یعنی شیطان عام انسان سے کہے گا، ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں، یعنی شیطان کا پیروکار وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرت فطرت کو بگاڑے گا۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث اور بھی ہمیں ملتی ہے کہ لعنت ہو ان مردوں کے اوپر جو عورتوں کی تشبیہ اختیار کریں، اور لعنت ہو ان عورتوں کے اوپر جو کہ مردوں کی تشبیہ اختیار کریں۔ تو یہ سب کچھ بتانے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ جو عالمی ایجنڈا پرمان چڑھتا جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہماری جڑوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے بچوں میں شامل ہو، اس سے پہلے ہی اس چیز کا سدباب کیا جائے، اور حکومتی سطح کے اوپر خاص طور پہ، کیونکہ ہم جیسے تو صرف آواز ہی بلند کر سکتے ہیں، لیکن اس کی قانون سازی اور اس کی جتنی بھی ہے وہ ایفیکٹس جو ہیں وہ معاشرے کے اندر بعد میں جا کر نکلیں گے، اور اس سے پہلے کہ یہ کینسر ہماری رگوں کے اندر پھیل جائے، اس سے پہلے ہی جو ہے ہمیں کٹ لگا کر، بے شک ٹانگ اترتے ہی اتر جائے، لیکن کٹ لگا کر اس کو ختم کرنا ہوگا۔ ایک آپ مزے کی بات ایک اور سوچیے کہ اگر بائی سیکشل ہوں گے، یعنی لڑکا لڑکے کی شادی ہوگی، لڑکی لڑکی کی شادی ہوگی، تو اسے نسل کیسی چڑھے گی؟ نسل ایسی چڑھے گی، ایسی پروان چڑھے گی جو کہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہی ہے، یعنی کہ 2 لڑکے ہیں جنہوں نے آپس میں شادی کی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان دونوں لڑکوں سے اولاد تو ہو نہیں سکتی، تو انہوں نے آگے 2 اور لڑکے جو ہیں وہ اڈاپٹ کیے۔ تو یعنی کہ یہ عجیب مذاق ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ اور ان کے معاشرے کے ساتھ، کہ کس ڈگر کے اوپر ہم چل پڑے ہیں، اور جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مختلف سیاست کے اوپر تو بہت سی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے، چونکہ یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو افیکٹ کرتی ہیں۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیے، اور مجھے LGBTQ کی ہسٹری کے اوپر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تاکہ میں خاص طور پر اس ٹاپک کے اوپر مزید ویڈیوز لے کر آتا رہوں۔ شکریہ۔